تو ابن الجوزی کے پاس غوث پاک کا مرید پڑھنے آتا ہے، یہ تھے محدث، تو جب بھی پڑھاتے تھے تو کہتے تھے تیرا پیر تو ایسا، یہ صوفی لوگ کو کچھ نہیں آتا، کچھ قرآن حدیث نہیں جانتے، زبردستی اس طرح کی باتیں کرتے، ایسا کرتے ویسا کرتے۔ میر عبد الواحد بلگرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات بہت اچھی لکھی، کہتے ہیں انسان کو جس چیز کا علم نہیں ہوتا وہ اس کا دشمن ہوتا ہے، جو چیز اس کو معلوم نہیں ہے وہ اس کا دشمن ہی رہے گا۔ ہاں تو بس وہ ایسی بات تھی۔ اب یہ روزانہ روزانہ روزانہ، اب وہاں گئے تو کسی کی غیبت ہی نہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں، کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں، اور یہاں آتے تو روزانہ یہ پٹارا کھلتا ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے نا، پھر وہ کوالٹی الگ ہے سرکار غوثیت ماں کی۔ تو ایک دن مرید نے جو ان کا شاگرد ہمت کر کے بول دیا، حضرت یہ آپ ان کے بارے میں اتنا بولتے ہو، کبھی انہوں نے تو ایک جملہ بھی آپ کے بارے میں نہیں کہا، کبھی نہیں کہا۔ اور غوث پاک کے یہاں خطاب جب ہوتا تھا تو 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور جتنے انسان ہوتے تھے اس سے زیادہ جنات ہوتے تھے۔ کتابوں میں لکھا ہے ایک بزرگ نے جنات کا عمل کیا تو جنات کو آنے میں دیر ہوئی، کہا بھائی دیر سے کیوں آئے، میں نے تو عمل کیا، کہا اس ٹائم نہ بلایا کرو کیونکہ اس ٹائم شیخ عبد القادر کا خطاب ہوتا ہے اور ہم لوگ وہاں جاتے۔ کیا تم بھی جاتے ہو؟ کہا انسان سے زیادہ جنات ہوتے ہیں، اور غوث اعظم کے خطاب میں انسان جنات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ خود بھی ان کی حوصلہ افزائی کے لیے تشریف لاتے تھے، لوگ وہاں زیارت کرتے تھے۔ بلکہ یہ کتابوں میں لکھا ایک مرتبہ اللہ کے رسول تشریف لائے موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کے، ذرا غور کرنا، اللہ کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر آئے، فرمایا موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی ولی ہے؟ کیا تمہاری امت میں بھی کوئی ایسا ولی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ اس جیسا ولی تو کسی امت ہی میں نہیں ہے۔ یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ جو نہیں مانتے نبی کو زندہ ان کے لیے بہت بحث کا موضوع ہے، لیکن ہم سنی تو کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، اللہ اکبر۔ تو سرکار غوثیت مآب کے بارے میں وہ مرید نے کہا حضرت ابن الجوزی صاحب یہ بتائیں آپ بار بار باتیں کرتے وہ آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہتے، 70 ہزار کا مجمع۔ ابن الجوزی سے ان کے شاگرد نے جو قادری تھے کہا حضرت آپ نے ان کو کبھی سنا ہے؟ کبھی آپ نے ان کو سنا؟ کہا نہیں میں نے نہیں سنا۔ کبھی ان کو دیکھا؟ کہ نہیں ملے، نہیں ملے، نہ ملے نہ دیکھا نہ سنا، رائے قائم کر لی۔ ایک بار ذرا ان سے چل کے سنیے، ان سے سنیے وہ کہتے کیا ہیں۔ اب ابن الجوزی، میں تھوڑا سا اپنے ذوق کے مطابق بات کرنے والا آدمی ہوں، اپنے الفاظ کے جامع میں اپنے مفہوم میں، واقعہ وہی ہے لیکن یہ میرا اپنا مفہوم ہے آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ابن الجیسا بڑا علامہ محدث کسی کا بیان سننے جائے تو بھائی لوگ دیکھیں گے نا حضرت آپ ادھر کدھر، آپ تو روکتے ہو کہ ادھر نہیں جانا، آپ ادھر کدھر۔ بھائی یوٹیوب کا دور تو نہیں تھا نا کہ گھر کے کونے میں بیٹھ کے کسی کو بھی سن لو، ایسا تو تھا نہیں نا۔ اب جانا ہے سننے کے لیے تو وہیں بیٹھنا ہے۔ اب ابن الجوزی جانے غوث پاک کی محفل میں کس کے کہنے پہ؟ قادری غلام کے کہنے پہ۔ آپ چلے تو آپ نے طریقہ یہ اختیار کیا کہ ہم اس طریقے سے منہ چھپا کر بیٹھیں گے تاکہ کوئی دیکھ نہ سکے، یہ طریقہ، کوئی دیکھے گا نہیں تو بات کھلے گی نہیں۔ جا کے کونے میں بیٹھ گئے۔ اب غوث پاک کی محفل، غوث پاک تشریف لائے، بہت خوبصورت تھے، گول سا چہرہ، چاندی جیسا گندمی رنگ، بھویں آپس میں ملی ہوئی، بڑی بڑی آنکھیں، چوڑا سینہ، اور آواز ایسی بھاری بھرکم تھی۔ 70 ہزار کا مجمع تھا تو کرامت یہ تھی ان کی کہ پہلا بندہ یہاں بیٹھ کے جو سنتا تھا وہی آخری میں بھی سنتا تھا۔ 400 لوگ قلم دوات لے کر کے آپ کا خطاب لکھنے کے لیے بیٹھتے تھے، اور جب پہلی بار کہتے تھے الحمدللہ، پھر دوسری بار کہتے تھے الحمدللہ، تو لوگوں نے پوچھا یہ 2 بار کیوں کہتے؟ تو کہا کہ یہ جو مجمع یہ تو رہتا ہی ہے، پوری دنیا کے جو اولیاء ہے جب میں کہتا ہوں الحمدللہ تو سارے کام چھوڑ کر اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ہاں یعنی اس کا مطلب لوگ آج انٹرنیٹ پر غرور کر کے کہتے ہیں مجھے تو اتنے ملکوں میں سنا جاتا ہے، اور تو انٹرنیٹ کا محتاج ہے۔ میرے مرشد کو تو جب کچھ بھی نہیں تھا تب بھی پوری دنیا کے اولیاء سنا کرتے تھے۔ بلکہ ان کی شان بتاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہو گیا کہ بیان جذبات میں کرتے، جذبہ تھا بیان کرنے کا۔ بھئی درس میں اور خطاب میں تو فرق ہوتا ہی ہے۔
تو جذباتی کیفیت تھی، اس میں آپ کے امامے کا شملہ نکل گیا. ہم قادری لوگوں کی بھی ایک عقیدت ہے، اپنے مرشد کے امامے کے شملے کے نکلنے کی بات کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے شملے کو قائم نہیں رکھ سکتے. یہ غیرت قادریت ہے. نکل گیا، جیسے شملہ نکلا تو محفل میں جتنے لوگ تھے سب نے اپنی امامے اپنی ٹوپیاں غوث پاک کے قدموں میں رکھ دی. مرشد تمہارا شملہ کھل گیا تو ہمارا کیسے رہے؟ سب نے قدموں میں رکھ دیا. سرکار غوث اعظم نے برابر کر لیا، سب نے اٹھا اٹھا کر کے رکھ لیا. ایک دوپٹہ رہ گیا نیچے. محفل کے سب لوگوں کی ٹوپیاں امامے جس نے جو رکھا تھا وہ سب اٹھا لیے، لیکن سب کے سر بھر گئے، دوپٹہ رہ گیا. غوث پاک نے یوں اٹھایا، یوں کندھے پہ رکھا، ایک ہاتھ آیا اور وہ دوپٹہ غائب ہو گیا. لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ تم تھوڑی سن رہے تھے، وہ فلاں ملک میں ایک ولیہ بھی سن رہی تھی، جب تم نے امامے لا کر کے رکھے تو اس نے بھی اپنا دوپٹہ رکھ دیا. ہم نے یہاں رکھا، اس نے وہاں سے اٹھا لیا. یہ ولایت کی کائنات ہے، یہ غوث اعظم کی شان ہے. 11ویں والا پیر ایسا پیر ہے. وہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. سر بنا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف در والا تیرا. ابن الجوزی نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ ایسے بیٹھیں گے. غوث پاک تشریف لائے، بہت خوبصورت تھے اور غوث اعظم کی شان ہی بڑی تھی. غوث اعظم فرماتے جس نے مجھے دیکھا، جس نے مجھے دیکھا انشاءاللہ اس پر عذاب قبر نہیں ہوگا. جو مومن دیکھے اس پہ عذاب قبر نہیں ہوگا. بہرحال تو لیکن آج کل جلسوں کا اس وقت تو پتہ نہیں کیا حال تھے، لیکن آج کل جلسوں کا کیا ماحول ہے. جیسے ابھی یہ ہمارے مظفر بھائی مالیگاؤں، ہمارے مالیگاؤں کی ہے، آئے تھے تو انہوں نے تاریخ لی. تاریخ لینے کے ساتھ ہی بتا دیا کہ آپ کو غوث پاک پہ بولنا ہے اور اہل بیت پہ بولنا ہے. مطلب کیا کہ مقرر تیاری کر کے آئے کہ اس کو بولنا کس پہ. پہلے سے عنوان طے ہے نا. غوث پاک کیا ایسا کچھ نہیں تھا. غوث اعظم کیا ایسا، آپ آتے تھے قاری کو بولتے تھے آیت پڑھ. اب قاری اپنی طبیعت سے جو پڑھے گا غوث پاک نے اسی پہ بیان کرنا ہے، اسی وقت بیان. اچھا پھر یہ نہیں کہ ادھر ادھر کی کرتے کرتے آخری میں یہ کہہ دینا کہ آج ٹائم ختم ہو گیا، ابھی آیت کے ترجمے کا بھی ٹائم نہیں ملا. ایسا نہیں، یہ مس میٹر نہیں. جس پہ آیت پڑھی وہیں سے شروع کرنا ہے، پھر اس آیت کے کتنے معنی ہے وہ بیان کرنا ہے. یعنی یہ خطاب ہے غوث پاک کا خطاب. وہاں ہماری طرح کہانی قصے کا کوئی گزر بسر نہیں، ادھر ادھر لیلا مجنو کا کوئی داستان نہیں. وہاں صرف قرآن اور سنت ہے. سرکار غوث اعظم کے یہاں صرف قرآن اور سنت ہے. بیچ میں کوئی اسلاف کے واقعات آ جائے اس سے ایک الگ بات ہے، ورنہ فتح الغیب اٹھا کے دیکھیں، فتح الغیب اٹھا کر دیکھیں، غوث پاک کی اور کتب اٹھا کر دیکھیں، قرآن و سنت قرآن و سنت قرآن و سنت. اور جب تک یہ امت قرآن و سنت پر رہی اسلاف کے طریقے پر، اس وقت تک یہ امت ساحل نجات کی طرف بڑھتی رہی. تو عرض یہ کر رہا تھا بات دور نہ نکلے. اللہ اکبر. میرے آقا غوث اعظم نے فرمایا قاری سے تلاوت کر. قاری نے تلاوت کی، غوث اعظم نے اسی آیت پر بیان شروع کیا. اب آیت کا ترجمہ پڑھا، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی ایک تفسیر بیان کی. تفسیر تو وہ قادری جو بیٹھا تھا ابن الجوزی کے بارے میں، اس نے دیکھا. جو کسی کو ساتھ میں تقریر کے لیے لاتا ہے، مقرر اچھا پوائنٹ بولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ میں لایا نا تجھے، دیکھ کتنی اچھی بات کر رہے ہمارے حضرت، ایسے دیکھتا ہے نا. تو قادری نے بھی ایسے دیکھا. اب ابن الجوزی تھے، سر کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا. جیسے ہی دیکھا ابن الجوزی نے کہا میں جانتا ہوں کوئی نئی بات نہیں کہی یعنی تیرے پیر نے، جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے یہ تفسیر. دوسری پڑھی یہ بھی جانتا، تیسری پڑھی یہ بھی جانتا، چوتھی پڑھی یہ بھی جانتا، 7 تفسیر پڑھی، سب پہ سر ہلا. 8ویں پڑھی منہ بند. یعنی یہ نہیں جانتے تھے ابن الجوزی، علم پہ ناز اتنا تھا، لیکن اب 8ویں سے نہیں جانتے، 9ویں نہیں جانتے، 10ویں نہیں جانتے، 11ویں نہیں جانتے. بعض نے لکھا 40 تفسیر بیان کی ایک آیت کی، اور بعض بزرگوں نے لکھا 70 معنی بیان کی ایک آیت کا. 70 اور 70 ہزار معنی ہے ایک ایک آیت کا. یہ ظاہری، اور جو اس کے سوائے وہ تو الگ ہے. بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ، امام عبدالوہاب شارانی کہتے ہیں قرآن کا نزول بند ہوا ہے، لیکن معنی قرآن آج بھی مومنوں کے دل پر نازل ہو رہا ہے.
ہر دن نیا معنی نازل ہو رہا ہے. قرآن کی بات یہ ہے. لوگ کہتے ہیں غالب اور اقبال کے شعر کے اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو بندوں کے مخلوق کی کلام کے جب اتنے معنی ہو سکتے ہیں تو خالق کے کلام کے کتنے معنی ہوں گے؟ تو جو جتنا علم رکھتا ہے اتنا بیان کرتا ہے. 70 تفسیر بیان کی، 40 بھی لکھی، کسی نے 14 بھی لکھی، 40 بھی لکھی، 70 بھی. لیکن میں تو قادری ہوں نا، تو کہا 40 نہیں بلکہ 70. جب 70 تفسیر بیان کی تو ابن الجوزی کا تو سر جھکا. اور اس کے بعد پھر غوث پاک کی ایک کیفیت تھی، فرماتے تھے لوگوں یہ جو بیان ہو گیا کم ہے، جو بچائے بہت زیادہ ہے. ارے اب قال کو چھوڑو اور حال کی طرف آؤ. جب کہتے تھے قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ، اتنا کہنا تھا کہ پورا مجمع جوش میں کھڑا ہو گیا. کوئی کپڑے پھاڑ رہا ہے، کوئی جھوم رہا ہے، کوئی گر کے بے ہوش ہے، کسی کی موت ہو گئی ہے، پورے مجمع میں ہنگامہ ہے. قال کو چھوڑو حال کی طرف آؤ، مطلب ظاہر کو چھوڑو باطن کی طرف آؤ. اللہ اکبر. جب یہ ہنگامہ ہوا تو وہ قادری ڈھونڈنے لگا ابن الجوزی کا ہے. جب دیکھا تو سرکار غوث پاک کے پیر پکڑ کے کہہ رہے تھے حضور معاف کر دیجئے. اب تک تو میں یہی سمجھ رہا تھا کہ عبد القادر کسی ظاہر صوفی کا نام ہے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے پاس قرآن کا اتنا علم موجود ہے. اب آپ مجھے بتاؤ آصف بن برقیہ کے پاس اگر زبور کا علم ہو تو وہ پلک کے جھپکتے تختے بلقیس لا سکتے ہیں. جس عبد القادر جیلانی کے پاس قرآن کا اتنا علم ہو، پھر اللہ ان کو کتنی کرامتیں عطا فرمائے گا.